اور اس کے پاس کوئی ایڈوانسڈ ماڈرن پریزرویشن سسٹم موجود نہیں ہے۔ پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں جیسے لاہور، کراچی یا اسلام آباد سے عام شہری اس دور دراز علاقے میں بہت ہی کم آتے ہیں۔ فورن ٹورسٹ کی تعداد تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ جہاں ایجپٹ اپنے پیرامڈ سے ہر سال بلینز آف ڈالرز کا ریونیو کماتا ہے، وہاں پاکستان موہنجو داڑو سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ اس طرح سالٹیشن اور ویدر ڈیمیجز کی وجہ سے مٹی کی اینٹیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ یونیسکو نے کئی بار وارن کیا ہے کہ اگر اس کی پراپر کیمیکل پریزرویشن نہ کی گئی تو دنیا اس نایاب تحفے سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر پاکستانی ایکسپرٹس کا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پچھلے کئی ڈیکیڈ سے اس جگہ کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود یونیسکو کے سٹینڈرڈز کے تحت اس کی دیکھ بھال بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن دنیا بھر میں چلنے والی ٹریول ایڈوائزریز اور سیکیورٹی پرسیپشنز کی وجہ سے انٹرنیشنل فٹ فال کم ہے، جس کا الزام صرف مینجمنٹ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اس پورے مدعے کا فائنل رخ کیا نکلتا ہے؟ کیا تاریخ پر کسی ایک ملک کی مونوپلی لگائی جا سکتی ہے؟ لیگل اور جغرافیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ٹیریٹوریل سوورینٹی پاکستان کے پاس ہے۔ انٹرنیشنل لاء کے مطابق کوئی بھی ہسٹوریکل سائٹ جس سوورن اسٹیٹ کی باؤنڈریز کے اندر آتی ہے اس پر فزیکل اور ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اسی اسٹیٹ کا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان ہی موہنجو داڑو کا اصلی اونر اور گارڈین ہے۔ لیکن جب ہم انٹلیکچوئل اور کلچرل اونرشپ کی بات کرتے ہیں تو باؤنڈریز تھوڑی دھندلی ہو جاتی ہیں۔ سب کانٹیننٹ کی ڈویژن 1947 میں ہوئی۔ اس وقت انڈس ویلی سویلائزیشن پورے خطے کی سب سے پہلی شیئرڈ آئیڈینٹی تھی۔ یہ پاکستان کے سندھ اور پنجاب سے شروع ہو کر انڈیا کے گجرات، راجستھان اور ہریانہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج اگر انڈیا کا کلچر اس سے اپنی اسپرچول یا فلسفیکل کنیکٹیوٹی ڈھونڈتا ہے تو انہیں اس سے روکنا تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ لیکن اس کنیکٹیوٹی کی آڑ میں پاکستان کی فزیکل کسٹڈی اور آئیڈینٹی کو ڈینائی کرنا بھی ریئل پولیٹک کے اصولوں کے خلاف ہے۔ دنیا کے بڑے ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ موہنجو داڑو کو انڈیا ورسز پاکستان کے ٹاکسک لینس سے دیکھنے کی بجائے ایک گلوبل ہیومن ہیریٹیج کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ یہ کسی ایک فوج، فلیگ یا پولیٹیکل پارٹی کی ملکیت نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ترقی کا ایک مشترکہ نشان ہے۔ تو دوستو، پچھلے ہفتے آنے والی ایک سوشل میڈیا پوسٹ نے ہمیں یہ سکھایا کہ مٹی جتنی بھی پرانی ہو جائے اس کے اندر کی سیاسی آگ کبھی